کی بھی پرورش جو ہے وہ مال حلال سے کریں، رزق حلال کھانے کا طریقہ اور سلیقہ ان سے سیکھیں جنہوں نے معلم انسانیت کی بارگاہ اقدس سے تربیت حاصل کی۔ مشہور صحابی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں ادا کرتے تھے، ان کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ جو ہی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز مکمل فرماتے تو آپ مسجد سے فوراً گھر چلے جاتے اور دعا میں شامل نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا کہ ابو دجانہ فجر کی نماز تو ہمارے ساتھ ادا کرتے ہیں مگر دعا مانگے بغیر مسجد سے چلے جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز ابو دجانہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تم فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہمارے ساتھ دعا میں شمولیت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑی غور کی یہ بات، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کے فوراً بعد میں اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک مکان ہے، میرے پڑوس میں ایک مکان ہے اور اس کے صحن میں کھجور کا درخت ہے جو کہ میرے مکان کی دیوار کے قریب ہے۔ آج کل اس کا پھل پکا ہوا ہے۔ مدینہ میں رات کے وقت ہوا چلتی ہے تو اس کھجور کے درخت سے چند کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں، چند کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں۔ میں نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر کے فوراً گھر جاتا ہوں تاکہ بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے اپنے صحن میں سے گری ہوئی کھجوریں اٹھا کر ان کے مالک کو دے دوں، اس کے مالک کو دے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو دجانہ کے پڑوسی کو بلایا، ابو دجانہ کے پڑوسی کو بلایا اور فرمایا، اپنا کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دے دو، میرے صحابی کو دے دو، اور اس کے عوض جنت میں 10 کھجوروں کے درخت ہم سے لے لو، جنت بھی لے اور جنت کے اندر جو کھجور درخت ہے وہ بھی لے لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بد نصیب نے انکار کر دیا، اس بد نصیب نے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ مدینے کے فلاں باغ میں میرے 10 درخت ہیں، تم وہ کھجوروں کے درخت لے لو اور یہ ایک کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دے دو۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، اس پر وہ راضی ہو گیا اور درخت دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس شخص نے گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے یہ کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ درخت تو ہمارے صحن میں موجود ہے، تم اسے کیسے دو گے؟ درخت تو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، اسے کیسے دو گے؟ چنانچہ وہ سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا، وہ کھجور کا درخت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن میں لگا ہوا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کی جماعت کے بعد جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے، آپ کے ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے اٹھ کر گھر چلے جاتے جبکہ باقی صحابہ بیٹھے رہتے۔ جب تواتر سے ایسا ہوا تو کچھ صحابہ نے حضور کی توجہ اس طرف دلائی۔ اگلے روز جب آپ نے سلام پھیرا، ابو دجانہ اٹھ کر جانے لگے تو حضور نے آواز دی، ابو دجانہ۔ آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے معاملہ دریافت فرمایا تو ابو دجانہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کھجور کی فصل پک گئی ہے، میرے ہمسایوں کے گھر کھجور کے درخت کی کچھ شاخیں میرے صحن میں آتی ہیں، رات میں کچھ کھجوریں ہمارے صحن میں گر جاتی ہیں، میں نماز پڑھ کے فوراً اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے جاگنے سے پہلے وہ گری ہوئی کھجوریں اٹھا کر ہمسایوں کے صحن میں رکھ دوں تاکہ لا علمی کی وجہ سے میرے بچے وہ مال نہ کھا لیں جو ان پر جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو ابو دجانہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس ویڈیو کے بارے میں بتانا چاہوں گا مختصر طور پر کہ کیا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، کیا یہ قصہ صحیح ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس بارے میں اکثر و بیشتر مولوی حضرات تحقیق نہیں کرتے کہ ذرا اللہ کے اس آیت کی روح سے تحقیق تو کر لیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کی، تحقیق کرنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لیکن تحقیق کرنے میں مولوی حضرات سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 7 اور 32 پر دیکھ سکتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول کو نقل کیا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاسناد من الدین، کہ سند جو ہے یہ دین میں سے ہے. اگر سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ کہتا. تو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی واقعے کی اگر سند ہے تو اس سند سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے تعلق سے کہ کیا یہ واقعہ کی کوئی سند بھی ہے یا نہیں ہے. تو ہماری تحقیق کے مطابق ہم نے جہاں تک تحقیق کی ہے، اس بارے میں 2 جگہ یہ قصہ موجود ہے. جیسا کہ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس و منتخب النفائس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231، بالتحقیق عبد الرحمن ماردینی. اسی طرح سے ایک دوسری کتاب ہے اعانۃ طالبین علی حل الفاظ فتح المبین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293. اس کے اندر یہ واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ، کم و بیش فرق کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، لیکن اس کی سند نہیں ملی. پتہ چلا کہ یہ واقعہ بے سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. اور بے سند واقعہ اگر کوئی ہو تو وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے جس کو مولوی حضرت بیان کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بے سند ہونے کی وجہ سے یہ جھوٹا واقعہ ہے. اور اس
واقعے کو اگر بیان کریں تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. اور اس صحابی کے تعلق سے آتا ہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ وہ فرض نماز کے فوراً بعد یعنی سلام جیسے ہی پھیرتے تھے اٹھ کر کے وہ چلے جاتے تھے. تو لوگ شکایت کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو دجانہ دعا میں شریک نہیں ہوتے ہیں، مگر دعا مانگے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگا کرتے تھے اجتماعی طور پر. اس سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ روایت بے سند ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، ضعیف کیا بلکہ جھوٹا یہ قصہ ہے. اور اسی طرح سے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنے کی جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف، موضوع، من گھڑت ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے. پھر یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے جس میں کہ دعا مانگنے کی بات بھی آئی ہوئی ہے؟ تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یہ جھوٹا قصہ ہے، اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا جان بوجھ کر کے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر کے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح سند کے ساتھ واقعات اور قصے کہانیاں ہیں اس کو لوگوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.